بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی ابتدائی آیتوں کا درس ہو چکا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ یہ کتاب ہے کہ ہم نے اسے اے حبیب آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے اجالے کی طرف نکالیں۔ یہ رب کا حکم ہے اس غالب اور سراہے ہوئے اللہ کے راستے کی طرف نکالیں جس اللہ کی آسمانوں اور زمینوں میں بادشاہت ہے۔ کافروں کے لیے سخت عذاب کی ہلاکت ہے، سخت عذاب سے ہلاکت ہے۔ یہ دو آیتوں کا ترجمہ گزشتہ ایک آیت میں میں نے ایک بات کہی تھی، خالص قرآن سے ہدایت یہ توحید کا مقصد ہی نہیں ہے، نازل کرنے والے رب کا یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ کلام سے ہر کوئی ہدایت پائے۔ اسی لیے کلام اللہ تعالیٰ عام مخلوق کو نہیں بلکہ نبی کو دیتا ہے، اور نبی کو دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کلام کے اسرار و رموز اس کے پاس ہیں، اور یہ جو کہیں گے کلام کی حقیقت اور کلام کی گہرائی اور اس کے معنی و مفاہیم صحیح کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے حوالے سے بھی یہی کہا کہ ہم نے اسے اتارا ہے، لیکن اگر تم ہدایت اس سے چاہو، کفر سے نکلنا چاہو، بدعات سے نکلنا چاہو، شرک سے نکلنا چاہو، ارتداد سے نکلنا چاہو، غرضے کے ایمان کے خلاف جو بھی چیزیں ہیں ان تمام سے نکلنا چاہو نور ایمان کی طرف، تو حبیب پاک صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ رہو۔ یہ ہے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت کا پورا خلاصہ کہ حبیب ہم نے قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں ظلمات سے نور کی طرف۔ نازل کیا قرآن کو، لیکن کفر سے، ظلم سے، تاریکیوں سے نکالنے کا صحرا اور تاج اللہ نے نبی کے حوالے کیا۔ یعنی ہم نے نازل کیا قرآن کو، یہ قرآن ہدایت دے گی یا قرآن تمہیں نکالے گی، یہ کتاب نکالے گی نہیں، جس کے اوپر میں نے نازل کیا ہے وہ تمہیں ظلمات سے نکالیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ آپ دیکھیں عمر بن خطاب کے ایمان کے حوالے سے آپ یہ بات تو ہمیشہ سنتے ہیں کہ
کیا پڑھ رہی تھی بہن؟ تو سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں، قرآن کی کچھ آیتیں کیا پڑھ رہی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا جب انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی اور تم اسے چھو نہیں سکتے وغیرہ وغیرہ، تو اگر وہ قرآن کی سماعت ہدایت کے لیے کافی ہوتی تو یقین جانیے عمر ابن خطاب نبی کے پاس جانے کی بات نہیں کرتے۔ عمر ابن خطاب نے کہا چلو محمد کے پاس لے جائیں۔ گویا کفر خود کہتا ہے میں چھٹوں گا تو صاحب قرآن کے پاس، ظلم خود کہتا ہے میرا خاتمہ ہوگا صاحب قرآن کے پاس۔ قرآن سن لیا تھا، ہدایت نہیں ملی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ایک جملہ الم یأن لک یا عمر، کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم ایمان لے آؤ؟ تو یہ ترجمانی ہے قرآن کی، اور ترجمہ بھی یہی ہے کہ اے لوگوں، قرآن سے خالص ہدایت پانا یہ تمہارے لیے امپاسبل ہے، اگر صاحب قرآن محمد رسول اللہ کے حوالے سے چاہو تو ہدایت تمہیں کمپلیٹ ملے گی۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس کو جو ایزی سمجھا جاتا ہے، آج ایزی سمجھا جاتا ہے اس بات کو، قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن نبی، اچھا یہاں پر قرآن کا نزول یہ بھی ثابت کر دیا کہ ہم نے نازل کیا، لیکن نبی نکالیں گے تمہیں، اس کے بعد کہا اس اللہ کے راستے کی طرف جس اللہ کی ملکیت آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ آپ ذرا اس نقطے کو بھی سمجھیے، یعنی تم اس قرآن کے نازل کرنے کے بعد جو میں نے صاحب قرآن کو ظلمات سے نور کی طرف نکالنے کا صحرا پہنایا ہے، دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جاؤ اور خالص قرآن سے ہدایت کی بات کرو گے تو نہیں، میں آسمان و زمین کا مالک کہہ رہا ہوں کہ صاحب قرآن کے پاس آؤ۔ میں آسمان و زمین کا مالک کہہ رہا ہوں کہ اے حبیب تم نکالو ان کو ظلمات سے نور کی طرف۔ یہ بڑی بات ہے۔ ایسی صفت اللہ تعالیٰ اسی وقت جب مطلب پیش کرتا ہے قرآن میں جب کوئی سخت سے سخت توحید پر چیلنج ہو اور نبی پر اعتراض ہو۔ اب اس سے پہلے بھی سورہ رعد کی آیت نمبر 40 یعنی آخری آیت کریمہ میں کافروں نے تو نبی کو مرسل ہی نہیں مانا، رسول ہی نہیں مانا، تو اللہ پاک نے کہا حبیب چھوڑیے اس کو، میں ہوں نا وٹنس آپ کے رسالت۔ اس کا مطلب یہ ہوا مخلوق کا کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے پاس اگر وہ واسطہ رسالت سے نہ جائے۔ اگر نبی کے ذریعے سے مخلوق اللہ کی بارگاہ تک نہ پہنچے یا نہ پہنچنے کا عقیدہ رکھے تو کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ پاک اس کو دیتا، کوئی امپورٹنس ہی، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ تو آج تو اس بات کا مکمل سمجھو، ظلمات چاہے ظلم کفر ہو، شرک ہو، ارتداد ہو، بدعت ہو، غرض کہ ہر بری چیزوں سے، ایمان کے خلاف ہر چیزوں سے بچنا ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بچانے کے لیے۔ یہ میرا حکم ہے، یہ میرا حکم ہے۔ اب آگے دیکھیے، اور کافروں کے لیے عذاب شدید ہے۔ وہ کافر کی تفسیر میں بلکہ خود آیت کر رہی آیت نمبر 3 میں کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ کیوں ہے انہیں عذاب شدید؟ تھوڑے سے پیسے کے لیے، تھوڑی سی دنیا اور لالچ اور عیش و آرام کے لیے ان بدبختوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دیا۔ اگر اس نقطے کو ایک جملے میں کہوں، نبی آخرت کا حسن ہے، نبی آخرت کا حسن ہے۔ اگر نبی کو مان لیتے، نبی کے ذریعے سے ہدایت پانے کی کوشش کرتے نا تو تم دنیا کو نہیں ترجیح دیتے، آخرت کو ترجیح دیتے۔ تو یہ کافروں کو کمپریزن میں لا کر اللہ پاک نے گویا نبی کے ذریعے سے ہدایت پانے والوں کو ایک انڈیکس میں رکھ کر کہا کہ تم دنیاوی زندگی کے ترجیحات میں نہ پڑ جانا، آخرت کو ہمیشہ اپنی نگاہوں میں مقدم رکھنا۔ آگے فرماتا ہے کہ وہ کافر آخرت پر دنیا کو ترجیح دیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے آنے والوں کو روکے۔ سورہ محمد کی تفسیر میں، تفسیر جیلانی وغیرہ میں آپ دیکھیں گے، اس میں پہلی ہی آیت ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ سبیل اللہ جو ہے نا، سب سے بڑا سبیل، اللہ کا راستہ،
اللہ کا راستہ, سبیل بنے راستہ ہے نہیں, اللہ کا راستہ, اللہ کی راہ. اللہ کی راہ سب سے اعلیٰ جو راہ ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. بلکہ اس کو اور تفسیر الآیت بالآیت سے سمجھیے, کیونکہ آپ سورہ فاتحہ ہی میں پڑھتے ہیں نا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, اور انہیں سر فہرست نبیاں ہیں, سر فہرست نبی, اور نبیوں میں سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ. تب آپ کو کہنا پڑے گا کہ صراط اللہ رسول اللہ ہے, اللہ کا جو راستہ ہے وہ محمد رسول اللہ. یہاں تو امپاسبل ہے اس در پہ آنے کے بعد, کیونکہ ایک اور بات کہوں, کیونکہ اور نبی صفات کے مظہر ہے اور آپ کے نبی ذات خدا کے مظہر ہے. ذات خدا کے مظہر یعنی دیگر انبیاء کرام کے پاس خدا کی قدرت, خدا کی عزت, خدا کا غلبہ, خدا کی حکمت, اللہ یہ ہے, اللہ یہ ہے, اللہ یہ ہے, 99 ہوتے ہیں نا, 99, ان سب صفات کی تلاشی آپ دیگر انبیاء کرام کے پاس سے لے سکتے ہیں. لیکن خدا کیا ہے, یہ ذات خدا کا کی ایڈریسنگ محمد رسول اللہ کا. اس لیے صراط اللہ رسول اللہ, سبحان اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ, بڑا اچھا جملہ ہے. صراط اللہ رسول اللہ ہے, اللہ کا راستہ رسول اللہ ہے. کیونکہ اب کیا کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, یہ بتائیے کہاں سے روکتے ہیں؟ آپ اگر منظر کھینچیں گے نا تو جب بھی آپ دیکھیں گے تو کہاں جا رہے ہیں, محمد کے بعد مت جاؤ, مت جاؤ. اور اگر کوئی چلے بھی جائے تو روئی کو کان میں ٹھوس لیتے تھے. پہلے پارے میں پڑھیں گے, یہ جالون کان میں انگلیاں ڈال لینا یا روئی کو ٹھوس لینا. کیوں؟ ارے ان کی بات میں بڑی تاثیر ہے, سن لیے تو ان کے ہو جاتے. دیکھا آپ نے, تو کہاں روک رہے ہیں, کہاں نبی سے روک رہے ہیں. تو اللہ کا جو راستہ ہے وہ سب سے اعلیٰ راستہ رسول اللہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, اور اس راستے میں کجی ڈھونڈتے ہیں. آج بھی اس کو اگر فٹ کرو آج کے حساب سے تو آج بھی آپ دیکھیں کجی ڈھونڈتے ہیں. قرآن ایسا کہیں کو ہے, قرآن ویسا کہیں کو ہے. ایک بدبخت لڑکی ہے جو نازیہ الہی خان نام ہے, تم لوگ سنیں, بڑی بدبخت لڑکی ہے, اور وہ سناتن دھرم کے کسی شخص سے معاذ اللہ اس طرح کی ایسا بکتی ہے. 20-22 سال کی عمر ہے لیکن لگتی ہے 90 برس کی. تسلیمہ نسرین کا دوسرا روح پیدا ہو گیا. ایسی بدبخت ہے کہ اتنا بکتی ہے اسلام کے خلاف. خدا خدا, جب میں نے یہ آیت پڑھی, اب قرآن کا ریفرنس دیتے ہو, ہاں سورہ اس میں قرآن میں کمال اللہ, لا حول ولا قوت, نازیہ الہی نہیں, نازیہ شیطانی. ہاں استغفر اللہ, اللہ کی نازیہ کیسا ہو سکتی ہے جو اللہ کے محبوب پر اس طرح کلیم, اللہ کے اتارے ہوئے کلام پر اس طرح کلیم کرے, اللہ کی نہیں ہو سکتی. تو وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, دین الہی میں اللہ کے راستے میں جو کجی ڈھونڈتے ہیں وہ کافر ہیں. قرآن کہہ رہا جو اللہ کے راستے میں کجی ڈھونڈتے ہیں وہ کافر ہے. اس لیے کبھی بھی نہیں سمجھ میں آئے قرآن کا مفہوم تو آپ پیدل ہو جانا. قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ آئینہ ہے قرآن کا, اس میں کسی بھی طرح سے شک کی گنجائش نہیں ہے. اب ذرا بھی کنفیوژن ہو ترجمہ میں, ترجمانی میں, آیت میں, ایسا کتے ویسا, تو سمجھ جائیے کہ آپ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے خلاف جا رہے ہیں. جب آپ مان چکے ہیں کہ یہ قرآن جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر تردد کیسا, شک کیسا. سمجھ میں نہیں آئے پیدل ہو جانا, نہیں ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, نہیں کلیئر بات ہے, آپ سو جانا چاہتے ہیں. لیکن کجی نہیں ڈھونڈنا اس میں. اولئک فی ضلال مبین بعید, یہ ایسے کفار ہے کہ ہدایت سے کوسوں دور ہے. دلال بعید بولتے ہیں دور کی گمراہی میں, کا مطلب یعنی اتنے دور ہے ہدایت سے کہ ہدایت کے پاس یہ آ ہی نہیں سکتی, وہ دور کی گمراہی میں. یہ مفہوم نہیں ہے کہ وہ دور ہے, نہیں, دور کی گمراہی میں ہے, یعنی ہدایت سے بہت دور ہے یہ لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑے ہدایت کا سب چشمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے. آگے فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول. یہ آیت تو اور بھی بڑی خوبصورت ہے. سب سے پہلے اس آیت کی جہت, اور جو نام میں نے بدبخت کر لیا اب میں لیتا ہوں, سمجھیے اس کو. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی تو نہیں, میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں, یا اور بھی ایسی کلپ آ جائے تو آپ اس آیت سے اس کو ایکسپلین کریں. آپ کمپلیٹ قرآن میں اس کا حسد باب ہے. کہا اس نے کہ محمد تو عربی جانتے تھے, ان کی تو مادری لینگویج عربی ہے, ان کو کیا انگلش معلوم. ایسا
उनको क्या बायोलॉजी केमिस्ट्री मालूम, और सामने वाले जी जी बोल रहे हैं। तौबा इलाही। और मिसाल दे रहे, जैसे मैं इंडियन हूं और कुछ भी ना पढ़ी हूं तो मेरे को कहाँ मालूम, जैसे मेरे को अरबी नहीं मालूम क्योंकि मैं अरब में नहीं पैदा हुई। इस तरह से कैसे तो मिस यूज कर रहे, जहन को कैसा खराब कर रहे हैं। और आप भी कहेंगे सही तो है ना, मोहम्मद अरब में पैदा हुए तो उनको उर्दू कहां से आती है, हिंदी कहां से आती है, तेलुगु कहां से आती है। मतलब थॉट अगर यूज करे तो ऐसा एकदम सिंपल अगर दिमाग हो तो बिल्कुल ऐसा सोच सकते। लेकिन कुरान में सुभान अल्लाह, नबी को अल्लाह ताला चुनता है, पैदा नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, नबी सिलेक्शन है, नबूवत एक सिलेक्शन वस्फ है, वो आम मखलूक नहीं, वो खास मखलूक होते हैं। और अल्लाह जब किसी को चुनता है ना तो हर तरह से चुनता, हर तरह से चुनता। फॉर एग्जाम्पल हजरत आदम से लेकर ईसा तक, ये अंबिया किराम की जमात। हजरत आदम की शान में अल्लाह पाक फरमाता है अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, हमने आदम को सारे नामों का इल्म अता फरमाया। लफ्ज़ नामों पर गौर कीजिए, तेलुगु एक नाम है, संस्कृत एक नाम है, बायोलॉजी एक नाम है, केमिस्ट्री एक नाम है, उर्दू नाम है, हिंदी नाम है। अब पूरा इंडेक्स बनाइए आप, और ये आयत उसमें हमने सारे नामों का इल्म किसको दे दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। और आदम अलैहिस्सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले में से हैं। आदम से लेकर ईसा तक जितने भी अंबिया किराम है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 80 के तहत लतुमिनुन बिही, एक गरोह अंबिया मोहम्मद पर तुम सब जरूर जरूर ईमान लाना, ये अल्लाह पाक फरमा रहा है। तब जो ईमान लाने वाला है उनको सारे नामों का इल्म है। और ये बदबख्त कह रही है कि मोहम्मद के पास उर्दू कहां से, मोहम्मद के पास अंग्रेजी कहां से, मोहम्मद। ये तो मैं पहले उस आयत के जरिए से आपको कंपेयर करके समझा रहा हूं, मतलब डायरेक्ट आप ये देखिए, जिस नबी को भी अल्लाह ताला जिस कौम में भी भेजता है, अल्लाह ताला उस कौम में सबसे अफजल बनाकर भेजता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि कौम को बिलीव करना है, और कौम बिलीव उसी को करेगी जो अपने से अच्छा समझेगी। सही है कि नहीं? अब अगर मनसबे इमामत के लायक मैं न रहूं तो आप मुझे कैसे इमामत के ऊपर रखेंगे? आप इस बात को पहले महसूस कीजिए कि नहीं, हाँ ये है इस लायक के मुसल्ला पे खड़े। अब अगर कोई आयरा गहरा हो और उसको खड़े करने की बात हो तो आप ही में से तोड़ देंगे, क्या जी? सही है। तो नबी वो होता है कि जिस कौम में भी जाता है अल्लाह ताला उस कौम में सबसे अफजल उनको बनाता है। मूसा आए, कौम बनी इसराइल में अफजल बनकर आए। ईसा तक देखिए अफजल बनकर क्या है, पूरी तरह से वो अफजल होते हैं। किसमें? हर तरह से, जाहिरी अफजलियत भी, बातनी अफजलियत। बातनी अफजलियत गालिब होती। जाहिरी अफजलियत मुराद ये है जैसे कि माल आपके पास ज्यादा हो सकता, लेकिन वो नबी अगर चाहे तो यूं करके आपका माल इधर उधर कर सकते हैं, इतना पावर होता है। ये बातनी ताकत, समझ रहे आप? तो अल्लाह ताला जिस नबी को भी जिस कौम में भी भेजता, पूरे लैंग्वेज, पूरी जबान, पूरी ताकत, पूरी अथॉरिटी, पूरा पावर, पूरा स्टेटस, पूरा आला लेवल, हर जाविये से कि कौन देखे तो दो तरह से, या तो ऑल इन ऑल उसे मान ले या अफजल समझकर रिजेक्ट कर दे। ऐसा होता है ना कि कभी कभी अफजल को रिजेक्ट भी किया जाता है। जैसे अबू जहल ने मोहम्मद अरबी को रिजेक्ट क्यों किया? इसलिए नहीं किया कि वो अफजल था, बल्कि इसलिए किया कि कंकड़ी को जब ये कलमा पढ़ा सकते हैं, हमारी हैसियत क्या है चलता, ये है असल हमारी हैसियत क्या है चलता। हमें तो वो अबू जहल भी ये जानता है कि ये अफजल है। कहना यह है कि अपने और गैर सब ये तस्लीम करते हैं कि जो नबी हमें आया है वो नबी अफजल है। तो आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी आए, सारे नबी का लेवल मखसूस था। समझ रहे हैं? लेवल मखसूस था। नबी कंप्लीट है लेकिन लेवल मखसूस था। फॉर एग्जाम्पल एक नबी आया एक मतलब विजयनगर कॉलोनी के लिए, तब विजयनगर कॉलोनी उनका वार्ड है। अब ये उनका वार्ड है, ये उनका दायरा है, ये खास तबका है, खास यूनिटी के लिए अल्लाह पाक ने भेजा। ये पहले नबियों का यही लेवल और स्टेटस अल्लाह ने रखा। ठीक है?
کوئی اردن کے لیے آیا, کوئی فلسطین کے لیے آیا, کوئی مصر کے لیے آیا, بس یہی دائرہ تھا ان کا. فلسطین والے انڈیا والے کے یہاں نہیں آ سکتے, ایک دائرہ تھا. اب ایک دم آسانی سمجھے, ایم پی ایم ایل اے یہ سب کا ایک دائرہ ہوگا نا یہ. تو پچھلے نبی جو آئے یہ اپنے اپنے خاص طبقے کے لیے آئے, لیکن کیا کہا میں نے, جو بھی نبی آیا کمپلیٹ اتھارٹی کے ساتھ, کمپلیٹ زبان کے ساتھ, کمپلیٹ طاقت کے ساتھ, کمپلیٹ پاور کے ساتھ اپنی اپنی قوم. یہ ماننا لازم ہے, ورنہ نبی امتی سے افضل نہیں ہوں گے. اگر ذرہ برابر بھی آپ کسی چیز میں بھی کمی نکال دیے تو پھر وہ امتی سے افضل نہیں ہوں گے. اور نبی کا امتی سے افضل ہونا یہ توحید کی بہت بڑی شان ہے. اگر افضل نہیں ہوں گے نبی تو امتی قبول کیسے کریں گے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ قبول کیسے کریں گے؟ ایمان کیسے لائیں گے؟ بلیو کیسے کریں گے؟ افضل ہونا ضروری ہے بلیو کرنے کے لیے. لہذا سارے نبیوں کے قوم میں جو نبی آئے ساری قوم سے وہ افضل ہر زاویے سے. انکمپلیٹ کا کوئی پیمانہ نہیں ان کے پاس, یعنی یہ سوچنے کا بھی نہیں ارے اس چیز کے لیے ان کے پاس کہیں پہ جانا ہوگا کہ نہیں ہوگا کیا ہے. نہیں, جو بھی ضرورت پیش آئے امتی کو سڈنلی اس نبی کے پاس وہ حاضر ہو, سڈنلی اس نبی کے پاس وہ حاضر ہے. اور وہ نبی بالکل عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, کوئی انتقال کر رہا تھا, پوچھتے بھی نہیں تھے, کسی اور ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. قوم کا نبی موجود ہے, جاتے چھو کر دیتے, اللہ کے نام سے اٹھ جا, زندہ کر دیتے. مادرزاد بولے, مادرزاد کو مطلب اندھے کو آنکھ دے دیتے. سمجھ رہے نا آپ؟ تو ہر ضرورت کو پوری کرنا یہ نبی کا کام ہوتا ہے. ہر ضرورت کو, زبان میں لکنت ہے وہ بھی ختم. سوچے جو زبان عطا کرنے کے لیے بھی آئے نبی, ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہاں سے انگلش آتی, ان کو کہاں سے اردو آتی, ان کو کہاں سے ہندی آتی. جبکہ ہر نبی کی یہ شان ہے, جس قوم میں بھی وہ جائیں کمپلیٹ بن کر کے جائیں, یہ ہر نبی کی شان. لیکن آپ کے نبی کی کیا شان ہے؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہ کوئی خاص خطے کے لیے یہ نبی نہیں آئے, خاص خطے کے لیے نبی نہیں آئے, یہ ساری کائنات کے, ساری مخلوقات کے, بلکہ سارے عالم کے لیے یہ نبی اور رسول بن کر کے آئے. تو اب پچھلا قاعدہ جو توحید کا ہے کہ ہر نبی جس قوم میں بھی جاتا آل ان آل آتھرائز بن کر جاتا, ہر زاویے سے, کسی میں انکمپلیٹ کا پہلو نہیں. یہاں کیا مطلب؟ موسیٰ جس قوم کے لیے گئے, موسیٰ کو اللہ نے اس قوم کی پوری زبان, پوری طاقت, پورا پاور, کیا کیا پیش آئیں گے دعوت تبلیغ کے معاملے میں, اور کیا توڑ ہے, اپوزیشن اگر حملہ کریں گے تو اس کا کیا جواب ہے, وہ ساری چیز اللہ پاک عطا کر کے ان کو بھیجتا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح کے جملے کہنے والے اور والیوں پر اس آیت کو پیش کیجیے. اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم, کہ ہم نے جس بھی پیغمبر کو بھیجا ہے, ایک دم کامن, جس بھی پیغمبر کو بھیجا ہے, شان یہ ہے کہ ہم نے ان کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے, قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے. اس کا مطلب آدم جس قوم میں ہے, قوم کی جو بھی زبان ہوتی ہے اس زبان میں وہ کلام. دھیان دیجیے گا, عیسیٰ تک جتنے بھی زبان والے آئے اس قوم میں, محمد عربی کی ساری مخلوقات قوم ہے, تو ساری مخلوقات کی جو بھی زبان ہے محمد کو جاننا لازم ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ اور اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر شاید کا مطلب کیا ہوا؟ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو صرف بھیجا, من رسول, جس رسول کو بھی ہم نے بھیجا, جس بھی پیغمبر کو ہم نے بھیجا, الا بلسان, لسان مانے زبان, قوم نہیں, جس قوم میں بھیجا اس قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اور کیوں بھیجا؟ فَيُبَيِّنَ لَهُمْ, تاکہ وہ نبی اس قوم کے سامنے اللہ کی توحید کا ایکسپلین کرے. کیا بات ہے, اللہ کی توحید کا ایکسپلین کرے, واضح کرے, بیان کرے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. پھر آگے فرمایا اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے نا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے, اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. ذرا اس نقطے پر بھی غور کیجیے. پہلے فرمایا اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے, پھر کہا ہدایت دیتا ہے,
اس کا نقطہ سمجھ گئے آپ کہ کچھ ایسی ذہنیت ہوگی جو نبی میں نقص نکالیں گے، ان کے پاس یہ نہیں، ان کے پاس یہ نہیں، ان کے پاس یہ نہیں. یہ در حقیقت اللہ کی جانب سے گمراہی کا اشارہ ہے کہ تیرے پاس یہ ہے بھی نہیں کہ تو میرے حبیب تک پہنچ سکے. تو نبی کی بارگاہ تک بھی ہدایت اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فضل ہی سے ہوتا ہے. آپ آسانی سے سوچیں نا، ابو جہل ایمان نہ لا سکا، بیٹا اکرما ایمان لے آیا. بھاگ رہا تھا، یہ کشتی پر بیٹھ گیا تھا، کہاں کہاں میں تو اب ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، بھاگ رہا تھا اکرما. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا کر لاؤ جہاں بات ہے. نظر رسول جس پر پڑ جائے نا، کتر سے کتر دشمن دوست بن جاتا ہے. عمر بن خطاب کیا لیول تھا قبل اسلام، لیکن نظر رسول پڑ گئی، مسکرا دیا مصطفیٰ نے. ایسا نور ایمان عطا ہو کہ دیکھیے آپ، سکم کے لیے بھی شکوک و شبہات نہیں. غور کرنا آپ، جس نے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ ایمان لایا، یاد رکھیے گا کبھی بھی شکوک و شبہات ان کے آزو بازو نہیں بھٹکے. کبھی بھی، ڈائریکٹ کی بات کر رہا ہوں، کبھی بھی شکوک و شبہات آزو بازو نہیں بھٹکے، کیونکہ نظر رسول کا یہ دھرم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے میرے حبیب، جس نے بھی آپ کو دیکھ کر ایمان لایا، کلمہ پڑھا، آپ کے پڑھائے پر ہم اسے گمراہ نہیں کر سکتے. آپ یہاں پر یہ سوچیں پھر منافقین ہے، منافقین بھی تو اسی کو بولتے ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں نبی کے زمانے میں. ایک سوال ہوگا نا، ورنہ کمنٹس میں آ جاتا. پھر منافقین بھی تو اسی کو بولتے تھے. جواب یہ، وہ پڑھتے وقت ہی صحیح سے نہیں پڑھا ہوگا، اس نے پڑھنے کے وقت ہی نفسانیت کو حاوی رکھا ہوگا کہ پڑھ لیتا ہوں دولت ملے گی، کیا ہے. لیکن جو دل سے پڑھ لیتا ہے، جیسے عمر بن خطاب، کہاں تلوار کہاں کچھ، جمال محمدی میں ایسا گم ہو گئے، دیر کیا ہے، زبان میں آٹومیٹک کہنا شروع کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، یہ بھی نہیں کہا پڑھائیے. تو جو دل سے پڑھ لیتا ہے نبی کے سامنے یا نبی کے سامنے کلمہ، نبی کے پڑھائے پر کلمہ، وہ منافق ہو ہی نہیں سکتا. منافق پہلے ہی سے ہوتا ہے، پڑھنے سے پہلے ہی اس کے دل میں کھٹکتا ہے، صرف اپنی نفسانیت کے لیے، دھن دولت کے لیے کہ پڑھ لیں گے تو دونوں جانب سے، دونوں لڈو، دونوں ہاتھ میں لڈو. نہیں. اس لیے نبی کا جو وفادار ہوگا اس کے سینے میں قرآن کا شک نہیں ہوگا، اس کے سینے میں صاحب قرآن کا شک نہیں ہوگا. جس کی زندگی میں تردد ہے، شک ہے، مذہب اسلام کے حوالے سے انکمپلیٹ نظریہ ہے، وہ مومن نہیں ہے. کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اس کتاب کو مانتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. سوچیں، قرآن کا یہ اسٹیٹس ہے کہ شک کی گنجائش نہیں، جبکہ یہ ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے. اور اللہ کا رسول قرآن کے حکم کے مطابق ہدایت کاملہ کا حامل ہے. ان کی بارگاہ میں شک کا کیسا پہلو ہو سکتا؟ آپ سمجھیں اس بات کو. قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن کتاب ہدایت اس شکل میں ہے کہ نبی اس کا ایکسپلین کریں گے، نبی اس کی وضاحت کریں گے. یہ ہے شک کی گنجائش نہیں. صاحب قرآن پر کیسے شک کی گنجائش کی جا سکتی؟ جن لوگوں نے بھی اپنے دلوں میں ذرہ برابر بھی کھٹکا رکھا ہے، وہ اپنے ایمان کو جانچ لیں، وہ اپنے ایمان کو سوچ لیں، پرکھ لیں. آپ ہمیشہ اس بات پر یقین رکھیں کہ جب بھی قرآن یا صاحب قرآن کی بات آئے اور آپ کا دل خوش ہو جائے، سمجھیے آپ پر نظر رسول کامل ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنے شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.